دوسرے پارے میں سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا معنی ہے جی؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پورے کے پورے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے کہ ہم کچھ اسلام مان لیتے ہیں اور کچھ ہم کہتے ہیں جی ہماری مرضی نہیں، مرضی چلے گی اللہ کی، مرضی چلے گی رسول اللہ کی، مرضی چلے گی شریعت اسلامیہ کی۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ شریعت ہے، اور اسلام کو اپنے مطابق گزارنا یہ سراسر گمراہی اور جہالت اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے بعض علماء، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی ٹاپک شروع ہوتا ہے تو اسی ایک ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دور ایسا آ گیا ہے، میری خطباء سے بھی گزارش ہے، علماء سے جو بھی مجھے سن رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ جہاں پر آپ بیٹی کی عظمت و شان کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، وہاں پر اسی بیٹی کو تنبیہ بھی کریں کہ والدین کی کیا شان ہے، ذرا اس پہ بھی توجہ فرمائیں۔ میں ایک حدیث مسلم میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا بندہ جس کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس نے ان کی اچھی تربیت کی حتیٰ کہ وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، دیکھ بھال کی، ان کے انتظامات، ان کی تربیت کا اہتمام کیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، یدم اصابعہ، حدیث کے لفظ ہے، آپ نے اپنی انگلیوں کو ایسے ملا کر اشارہ فرمایا وہ بندہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، ان کا خیال رکھا۔ اسی مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی بہت ساری بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے ان کی اچھی تربیت کا اہتمام کیا، پریشان نہیں ہوا، فرمایا وہ بچیاں قیامت والے دن اس بندے کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اب یہ حدیثیں بھی ہم نے سنی، اس طرح اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بیٹی کی عظمت و شان بھی بیان کرو اور بیٹی کو یہ بھی بتاؤ کہ اے پیاری بیٹی، کبھی اپنے باپ کا سر شرم سے نہ جھکوانا، کوئی ایسی حرکت نہ کر مارنا کہ تیرے خاندان کا سر شرم سے جھک جائے، تیرے بھائیوں کا سر شرم سے جھک جائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھو نا یہ میاں والی میں واقعہ ہوا، آپ سب اس کو تقریباً اکثر لوگ جانتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بچے کو، اس نوجوان کو آخر کس چیز نے مجبور کیا کہ اس نے ایسی حرکت کی؟ ہمارے معاشرے نے، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہماری برادری میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، کسی کی بچی دوڑ گئی، کسی نے جناب کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، ایسی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں باپ اور والدین اور جناب بھائی۔ تو میری گزارش ہے اپنی بچیوں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی کہ خدا را اپنے بھائیوں کا سر عزت سے بلند کریں، اپنے باپ کی پگڑی نہ اچھلوائیں، ایسی حرکت نہ کریں تاکہ کوئی اور ایسا نہ سوچنا شروع ہو جائے کہ اس کو تو زندہ ہی درگور کر دیا جاتا تو اچھی تھی۔ ایک بات سنو نوجوانوں، وہ محرکات بتا رہا ہوں جن کی وجہ سے یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا نا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بیٹی کی عظمت بھی بتائیں، لیکن ساتھ بیٹی کو بھی تنبیہ کریں کہ آپ بھی ذرا ہاتھ ہولہ رکھیں، اپنی مرضیاں نہ کریں۔ میرا جسم میری مرضی والی حرکت کرے گی تو کون ایسا باپ ہے جو برداشت کرے گا؟ کون ایسا بھائی ہے جو برداشت کرے گا؟ بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت سعد بن عبادہ مدینہ کے بہت بڑے چودھری بھی تھے اور صحابی رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چودراہٹ دے تو ہم نبی کے غلام بنے تو اس میں کیا بات ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے ایک بار فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنی غیرت دی ہے، رأیت رجلا مع امرأتی، یہ بخاری کے لفظ ہے، کہ اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی عورت کے پاس دیکھوں لضربتہ بالسیف، میں تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دوں۔ مجھے اللہ نے اتنی غیرت دی ہے۔ لوگوں نے بات سنی نا تو کچھ ڈر گئے، اتنی ڈاڈی گل کر دیتی۔ لوگوں نے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ بعض کو عجیب باتیں لگتی ہیں نا، وہ جی سخت گلاں ہو گئی ہیں، تو کسی کو یہ بات سخت لگی، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، یا رسول اللہ سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی عورت کے پاس دیکھ لوں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جا کر جب بتایا گیا نا، میرے لجپال نبی کے غلاموں، وہ آقا جو رحمت للعالمین ہے، میں کہتا ہوں ایک سائڈ لوگوں کو نہ دکھاؤ، دونوں پاسے لوگوں ذرا دکھاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ تک ایسی بات پہنچانے والوں اور سعد کی غیرت پر حیرت کرنے والوں، اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ حیرت ہو رہی ہے؟ فرمایا یاد رکھو، واللہ اللہ کی قسم، لأنا اغیر من سعد، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ اس جملے کو یاد کرو، کیا فرمایا؟ میں سعد سے بھی زیادہ کیا ہوں؟ غیرت مند ہوں۔ اور اگلا بھی جملہ فرمایا، واللہ اغیر منی، اللہ جو ہے وہ مجھ سے بھی بڑھ کے غیرت مند ہے۔ اللہ کرے ہمیں غیرت بھی نصیب ہو، ہم بے غیرت نہ بن جائیں کہ بیٹی جو مرضی کر رہی ہو ہم چپ کر جائیں۔ استادہ کیسی عزت کرو بچیاں دی، استاد اس طرح بھی نہیں کہہ رہے، استادہ کی آخرا دین تیرا کہہ رہا ہے، تیرا اللہ فرما رہا ہے، تیرے رسول فرما رہے ہیں کہ بیٹی کو درجہ دو جتنا اللہ نے فرمایا ہے، جتنا رسول اللہ نے فرمایا ہے، سر پہ بھی نہ چڑھا لو۔ بیٹی کو اس کو حق بھی اس کا دو، اور اس کو یہ بھی سکھاؤ کہ والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کو یہ بھی سمجھاؤ، خاندان کے کیا حقوق ہوتے ہیں یہ بھی سمجھاؤ، میاں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، خاوند کے کیا حقوق ہوتے ہیں یہ بھی بتاؤ، بھائیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں یہ بھی بتاؤ، چاچوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں یہ بھی بتاؤ، ماموں کے کیا حقوق ہوتے ہیں یہ بھی بتاؤ۔ اس بیٹی کو پوری شریعت بتاؤ، سر پہ بھی نہ بٹھاؤ، اس طرح جتنا حق اللہ رسول نے دیا ہے وہ دیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا، اس کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں، لیکن یاد رکھیں اس کی غلطیوں کو ہر روزانہ معاف بھی نہ کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں نا ڈنڈا لٹکایا ہوا تھا ایک جگہ پر، کیا کیا ہوا تھا؟ ڈنڈا نا گھر والوں کے سامنے، جہاں ان کے بچے وغیرہ بھی آتے جاتے دیکھتے رہتے، ڈنڈا لٹکا کے رکھا ہوا تھا۔ ان کو پتا تھا کوئی تھوڑی گڑبڑ ہوئی نہیں تو یہ پڑے گا سر پہ۔ تو میرے آقا نے کیا سبق دیا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا سعد نے بڑی غلط بات کہہ دی، بڑی سخت بات کہہ دی، فرمایا تمہیں سعد کی غیرت پہ حیرت ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ سعد سے بھی بڑا غیرت مند ہے، اور محمد مصطفیٰ کا اللہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ سے بھی بڑھ کے غیرت مند ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں کچھ غیرت سے بھی کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ہم نے سکھانا ہے کہ بچیوں کہیں ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا، کہیں ایسی شیطانی حرکت نہ کر بیٹھنا، کہیں ایسے شیطان کے متھے نہ لگ جانا۔ بھائی دیکھیں آخر دیکھیں کہ کون سی چیز ایسا محرک بنی ہے، ایسا سبب بنی ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ ٹینشن ہوتی ہے۔ اگر ہماری بچیاں اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رکھیں تو ایسی نوبتیں نہیں آئیں گی ہمارے معاشرے میں۔ اگر بیٹیاں ایسی حرکت کریں گی، اب میرا جسم میری مرضی، ایسی حرکتیں کریں گی تو پھر یہ واقعات آج نہیں، پھر یہ آتے رہیں گے۔ اس لیے ہم نے دونوں طرفیں دیکھنی ہیں۔ ہم نے بیٹی کی عظمت و شان کے حوالے سے بھی حدیثیں سنانی ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنی بچیوں کی بھی تربیت کرنی ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے خاندان کی عظمت و شان کو بدنام نہ کروائیں۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔